بجائے اس کے کہ حقیقت بیان کرتا، تعارف کرواتا، تعارف نہ کروایا کیونکہ حسد ہو رہا تھا نا، جر رہا تھا اندر سے، اور ساتھ ہی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا یہ کون ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنانے، کہہ دو لعنت اللہ علیکم دشمنانے، اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ یہ کون ہے۔ بس اس کی زبان سے اتنا جملہ نکلنے کی دیر تھی، بڑی مزے کی بات ہے، اتنا جملہ نکلنے کی دیر تھی، پاس ہی عربی کا ایک عربی ادب پہ عبور ایک عربی شاعر کھڑا تھا، بڑا معروف شاعر، فرزدق اس کا نام، آپ نے نام سنا ہوگا، فرزدق عربی شاعر، وہ قریب کھڑا تھا اور وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پوچھا ہے، ہشام نے کہا ہے کہ مجھے کیا پتا یہ کون ہے۔ اب اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے نہ دیکھا کہ یہ وقت کا حاکم ہے اور اس کو یہ بات گراں گزرے گی۔ اچانک اپنی زبان کھولی، لب کھولے اور امام علی مقام امام زین العابدین کی شان میں عربی میں شعر پڑھنے شروع کر دیے، اور فرمایا اس شامی کو مخاطب ہو کے جس نے پوچھا تھا یہ کون ہے، کہا کہ کوئی اور نہیں بتائے گا، پوچھنا ہے تو مجھ فرزدق سے پوچھ کہ یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ جوان کون ہے، یہ سونے چہرے والا کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ اب وہ سارے لوگ جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ سارے متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہاں بتائیے۔ اب وہ آگ بگولا ہو رہا تھا وہ ہشام بن عبد الملک، مگر اب وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اب فرزدق نے جو پہلا شعر پڑھا، سماعت فرمائے، اس نے کہا کہ ھذا الذی، اشارہ کر کے امام پاک کی طرف، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جن کا چلنا سرزمین حرم کی پہچان ہے۔ نہیں سمجھے یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ جوان کون ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ، یہ وہ ہے جن کا چلنا حرم کی زمین کی پہچان ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، انہیں بیت اللہ شریف اور یہاں والے لوگ پہچانتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی پہچانتے ہیں، خود خانہ کعبہ بھی انہیں پہچانتا ہے، یہ جوان کون ہے۔ اب اگلا شعر پڑھا، اگلا شعر پڑھا اور کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں یہ جوان کون ہے، سنو۔ کہا کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ وہ جوان ہے اللہ کی سب سے بہتر شخصیت کا شہزادہ ہے، اللہ کی سب سے بہتر شخصیت کا شہزادہ ہے۔ اگلے مصرے میں کہا کیسی شان کا مالک ہے، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ وہ شان، ایسی شان والا یہ ہے کہ یہ خود بھی متقی بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مجسم علم بھی ہے۔ بعض نے علم کہا، بعض نے عالم، عالم کا معنی پہچان، جھنڈے کو بھی علم کہا جاتا ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر کہا ینجاب نور الہدا، اے لوگو میں بتاتا ہوں یہ شہزادہ کون ہے، ینجاب نور الہدا عن نور غرتہ، آپ کی روشن اور پر نور پیشانی سے نور ہدایت ظاہر ہو رہا ہے، اور ہدایت کا نور اس جوان کے چہرے سے اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے مصرے میں کہا کالشمس ینجاب عن اشراقہ الظلم، کیسے وہ ظہور ہوتا ہے نور کا جیسے سورج کی روشنی سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، یہ ایسے چہرے والا یہ جوان ہے۔ اور پھر آگے وہ
اس کا ترجمہ یہ ایک لمبا قصیدہ کہا فرزدق نے، کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ خانوادہ ہے اور اس خانوادے کا فرد ہے کہ ان کی محبت سراسر دین ہے۔ ان کی محبت کیا ہے؟ دین ہے، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنا، شام کی طرف دیکھ کے کہا، ان سے بغض اور عداوت رکھنا یہ کفر ہے، اور ان کے قریب ہونا بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان کے قریب ہونا کیا ہے؟ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا قرب بخشش کا بہترین اور مضبوط سہارا ہے۔ اور پھر اس سے اگلے شعر میں کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں، آخری شعر سماعت فرمائیں، میں بتاتا ہوں یہ جوان کون ہے، سنو، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، اگر تو جاہل ہے، تیری سمجھ اور کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، اگر تو جاہل ہے تو میں تجھے بتا رہا ہوں، تو جان لے کہ یہ سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کا، بولیے، یہ سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ اور آگے سن، دوسرے مصرے میں کہا، ابھی بھی نہیں جانا تو سن، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، جن کے جد امجد خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بس اتنا کہنا تھا یہ قصیدہ فرزدق کا۔ اب اس کا کوئی ری ایکشن بھی ہونا تھا نا۔ ہشام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو ہتکڑیاں لگا دو۔ اللہ اکبر۔ محبان اہل بیت کو صرف اہل بیت کی محبت کی پاداش میں دیکھے کتنی کتنی سزائیں دی جاتی ہیں۔ کہا کہ اس کو ہتکڑیاں لگا دو، جیل خانے میں ڈال دو، قید کر لیا جائے فرزدق کو۔ قید کر دیا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، جیسا کہ خالد فیصل خان، یار دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے، کیسا حسین جوان۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ کریم انہوں نے تو کام کر دیا، شہادت کا جذبہ ہے، مگر ہماری دعا یہ ہے اللہ انہیں قید سے رہائی عطا فرما دے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ۔ تو کیا ہوا؟ جب ہنستا مسکراتا چہرہ، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، قید خانے کی طرف جا رہا ہے اور مڑ مڑ کر امام زین العابدین کے چہرے کو تک رہا ہے، حضور کی زیارت کر رہا ہے زین العابدین پاک کی۔ اب کیا ہوا؟ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ امام زین العابدین یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ خود بھی کریم ہے، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، نانا بھی کریم۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ دیکھا، ترس آیا، رحم آیا، امام پاک نے 12,000 درہم دے کر فرزدق کی طرف بھیجا، جاؤ میرے نانا کے محب کو جا کر یہ میری طرف سے تحفہ عنایت کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے 12,000 درہم بھیجے عطیہ۔ جب اس کو پہنچے نا تو اس نے درہم و دینار کی طرف نہ دیکھا، ہاتھ بھی نہ لگایا، کہا امام پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا، حضور میں نے ان کے لالچ کی وجہ سے تو آپ کا قصیدہ نہیں پڑھا نا، ان کے لالچ کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ قصیدہ پڑھا ہے، ان کا اس کی مجھے غرض نہیں،
جب امام پاک امام زین العابدین کی طرف وہ پلٹ کر آئے نا 12,000 درہم، امام پاک نے فرمایا کہ جا دوبارہ لے جا اور اسے جا کے اتنا کہہ دینا کہ ہم کریم ہے، کریم گھرانے کے ہیں، جو دے دیں عطا کر دیں وہ واپس نہیں لیتے، جو عطا کر دیں وہ عطا کر دیا ہے۔ اور کتنے کریم۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، اللہ اکبر، مختار سقفی کا دور تھا۔ مختار سقفی کون ہے؟ جس نے کربلا کے اندر جنہوں نے امام پاک اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا نا، چن چن کر اس نے ان کو مروایا تھا، باصل جہنم کروایا تھا مختار سقفی۔ بعد میں پھر وہ مدعی نبوت ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا، وہ معاملہ اللہ جانے یا اس کے رسول جانے۔ تو مختار سقفی اس نے جب اپنی فوجیں لگائی نا، ڈھونڈو کون کون تھے کربلا میں شہید کرنے والے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس نے واصل جہنم کروایا، اور کہا کہ اب ابن زیاد کی تلاش کی جائے، وہ بدبخت جو 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں اترا تھا، جس نے اتارا تھا 22,000 کا لشکر، ادھر 72 تھا۔ یہ کوئی بظاہر جوڑ تو نہیں تھا نا، مگر اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی شان رہ جائے، او دی آن رہ جائے، لٹی جائے بھاویں چوک حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابن زیاد بدبخت، کیا ہوا کہ مختار سقفی کی فوج اس کے پیچھے لگی، اس کو خبر ہوئی، بھاگنے لگ گیا، اپنی سواری کو گھوڑے کو دوڑاتا ہے، فوجیں پیچھے دوڑاتے دوڑاتے، بالآخر اس کو اتنی شدید پیاس لگی کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کے پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسنے لگا۔ اب کیا ہوا کہ پیچھے فوج، پانی نہیں، صحرا اور راستہ طویل ہے، اگر رکتا ہے تو مارا جائے۔ اب وہ بدبخت دوڑتے دوڑتے سواری سے گر جاتا ہے، پھر اپنی ہمت سے بھاگنا شروع کرتا ہے، بالآخر ایک خیمہ اسے نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب چلے، چھپنے کی بھی کوئی جگہ مل گئی، ہو سکتا ہے پانی بھی ہو اس خیمے میں۔ جب اس خیمے کے کپڑا ہٹاتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، تو اب اس پر عجیب خوف مسلط ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے امام زین العابدین اس خیمے میں بیٹھے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین کا صبر، استقامت اور آپ کا عفو و درگزر، صرف معاملہ تو آپ نے اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب خیمے کے اندر جاتا ہے، دیکھتا امام زین العابدین ہے، ڈر جاتا ہے، موت سے بھاگا آگے پھر موت، اب یہ تو نہیں چھوڑے گا جس کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، جس کے باپ کو ذبح کر کے ان کے سر نیزوں پہ چڑھا کر دمشق تک تماشا بنایا تھا، آج یہ شخص مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں ویسے بھی تھکا ہارا ہوں، پریشان تھا۔ اب کیا ہوا، جب جو ہی اندر داخل ہوا، منہ سے نکلا پانی، امام پاک کے پاس مشکیزہ پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کے پاس مشکیزہ پڑا تھا، پیالے میں پانی ڈالا، کہا یہ لے، یہ لے پانی پی لے۔ یہ اس بابا کا پوتا ہے جن کو جب شہید کرنے والے بدبخت نے ابن ملجم نے شہید کیا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ لوگوں نے اسے پکڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جس قسم کا میں کھانا کھاتا ہوں اس کو بھی کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ یہ اس علی کا یہ پوتا ہے۔ پانی دیا، اس نے پی لیا، پھر کہا کہ فرمایا کہ اور بھی چاہیے؟ اس نے کہا اور بھی چاہیے۔ اس نے سمجھا کہ زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے پہچانا نہیں۔ پہلے تو ڈرا، پھر کہا کہ اس نے پہچانا نہیں، کہا ہاں ایک اور پیالہ دے، اور دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ آپ نے کہا کہ اے بندہ خدا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟
امام عالی مقام کہ اس شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ میں ایسے شخص کو کیسے نہیں پہچان سکتا جس نے میرے چھوٹے 6 ماہ کے ویر کو حلق پہ تیر لگوایا ہو، جس نے میرے بابا کی گردن پہ چھریاں چلائی ہوں، تلواریں چلائی ہوں، نیزے چلائے ہوں، جس نے میرے جوان بھائی کے حلق پہ تیر لگایا ہو، سینہ چھلنی کیا ہو، جس نے میرے بھائیوں اور چچا کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہو، میں ایسے شخص کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ میں پہچانتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر اتنا کرم والا معاملہ کیوں؟ آپ نے کہا میں بھولا کچھ بھی نہیں. یہ نہ سوچنا کہ میں بھول گیا ہوں، بھولا کچھ بھی نہیں. ہاں، جو تو نے کیا تھا کربلا میں وہ تیرے بڑوں کی ریت تھی، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے بڑوں کا کرم ہے. اللہ اکبر. وہ تیرے بڑوں کی ریت ہوگی، میں نے اپنے بڑوں کی ریت ادا کی ہے. یہ ہیں وہ امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر صبر کے پیکر تھے آپ، صبر و رضا کے پیکر، قرب الہی کے اعلیٰ مرتبے پہ آپ فائز تھے اور صبر و رضا کے پیکر تھے. مصائب اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ عبد الملک نے آپ کو قید میں ڈال دیا. امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہتھ کڑیاں لگوا دی، قید خانے میں آپ تشریف رکھتے تھے. امام ابن شہاب زہری بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ ان کو حضرت امام پاک کو ملنے کے لیے قید خانے میں گئے. امام زہری کہتے ہیں میں نے جب امام پاک کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی نا، وہ ریشم سے ملائم ہاتھ، وہ جن ہاتھوں سے رب ذوالجلال نے روز قیامت حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کر اپنے محبوب کی امت کو پلانے ہیں، ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں ہتھ کڑیاں ہیں. امام زہری کہتے ہیں میں نے جب دیکھا اس حالت کو، عرض کی حضور کاش آپ کی جگہ پہ میں ہوتا، یہ ہتھ کڑیاں یہ بیڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی، بس آپ کا اور آپ سلامت رہتے. بس امام زہری کا اتنا کہنا تھا. امام پاک نے فرمایا زہری تمہارا کیا خیال ہے، میں تکلیف میں ہوں؟ ہائے زہری تمہارا کیا خیال ہے، میں تکلیف میں ہوں؟ یہ دیکھ اگر میں چاہوں تو یہ ہتھ کڑیوں کی کیا حیثیت ہے. یوں ہاتھ کیا، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں نیچے گر گئی. یہ شہزادہ حسین کی شان ہے. کون کہتا ہے پانی کو ترس گئے؟ اللہ اکبر. یہ تو ابتلا تھی، امتحان تھا جس میں مرتبہ اور مقام حاصل کرنا تھا. ہتھ کڑیاں گر گئی اور کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں تکلیف میں ہوں؟ اور آپ کا عفو درگزر کے بارے میں ایک مرتبہ آپ مسجد سے نکل رہے تھے. جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، اللہ اکبر، ایک شخص نے آپ کو گالی دی، بدبخت نے گالی دی. عقیدت مند جو تھے وہ پہلے ہی بڑے تیار ہوتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں، آگے بڑھے اس پہ جھپٹے تاکہ اس کو ماریں، اس کو سزا دیں. امام پاک کو گالی دی. اللہ اکبر. جب عقیدت مند غصے میں آ کر آگے بڑھنے لگے نا، امام پاک نے ہاتھ روک لیا ان کو پیچھے ہٹا دیا اور ساتھ ہی فرمایا اسے کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. اور خود اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے، ایک برا بھلا کہا ہے، اس کے علاوہ میرے اندر ہزاروں عیب ہیں. اللہ اکبر. امام پاک نے فرمایا تو نے ایک گالی دی ہے اور بھی دے، میرے اندر تو ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں عیوب ہیں. اللہ اکبر.
اور ساتھ ہی فرمایا اگر تجھے کسی شے کی حاجت ہے تو بتا میں تجھے پوری کر دوں. کوئی حاجت ہے تو بتا, کوئی حاجت ہے تو بول, وہ میں پوری کر دوں. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ نادم ہوا, شرمندہ ہوا, اور حضرت امام پاک نے منہ سے کچھ نہ کہا, اس نے جرت نہ رہی کچھ بات کرنے کی. امام زین العابدین نے اپنے کندھے سے اپنی چادر مبارک اتاری, اس میں 1000 درم رکھا اور وہ لپیٹ کر اس کی طرف پھینکی, کہا کہ یہ لے جا, یہ لے جا. پھر جب بھی کبھی وہ شخص آپ کے سامنے آتا نا تو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اللہ کے رسول کے بیٹے. اللہ اکبر. میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اللہ کے رسول کے بیٹے اور شہزادے ہیں. ایک مرتبہ مہمان آیا آپ کے گھر میں, خادم کو کھانا کھلانے کے لیے بھیجا, کھانا لے کے آیا, ہاتھ میں سیخ تھی, لوہا تھا, وہ اس خادم کے ہاتھ سے گرا. پاس ہی آپ کا پیارا ننھا منھا فرزند کھڑا تھا امام پاک کا, اس کے سر پہ لگی وہ, اور وہیں پہ وہ فوت ہو گیا. اتنا زخم ہوا گہرا, فوت ہو گیا. اب وہ غلام کانپنے لگا ڈر کے مارے, اب میرے ساتھ جو حشر ہوگا اللہ ہی جانے. اس میں کب کبھی تاری تھی. یوں ہی امام پاک نے اس کی طرف دیکھا, ساتھ ہی فرمایا کہ تو نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا, ہائے تو نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا, یہ فرمایا. اور ساتھ ہی خیال آیا کہ اتنے وقت میں یہ جو مجھ سے ڈرا ہے, اتنا وقت اس پہ گزرا ہے, اب اس اللہ کے بندے پہ پتہ نہیں کیا گزری ہوگی. ساتھ ہی کہا جا تو آزاد ہے, آزاد کر دیا. یہ امت کے لیے درس ہے, یہ ہے سیرت امام پاک کی. آزاد کر دیا. وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ایک بات آج کے وقت کے مطابق یہ ضروری سمجھتا ہوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ دشمنیاں تھی ان کی. ارے امام زین العابدین سے زیادہ ہمیں پتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کے دل میں ان ہستیوں کی بڑی محبت اور عقیدت تھی, اور آپ فرماتے تھے یہ وہ دو صاحب ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق, کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر بھی جو مرتبہ اور مقام ان دو ہستیوں کا تھا, قبر میں جانے کے بعد آج بھی ان کا وہی مرتبہ اور مقام ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں وہی مرتبہ اور مقام آج بھی ان کا ہے. ایک مرتبہ چند عراقی آئے, آپ کے پاس بیٹھے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپس میں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, ان تین حضور کے یاروں کے بارے میں بکواسات کرنے لگے, برا بھلا کہنے لگے. آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ خلفائے رسول کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں کہ جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو ان کی عظمت اور شان کیا ہے؟ فرمایا وہ تم ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جو اسلام کی سب سے عظیم ترین ہستیاں ہیں. اور فرمایا سن لو, ان کے بارے میں جو تم نے باتیں کی ہیں, بکواس کیے ہیں, میں زین العابدین کہتا ہوں کہ تم نے اسلام کا تمسخر اڑایا ہے, اسلام کا تمسخر اڑایا ہے ان ہستیوں کے بارے میں باتیں کر کے. اور ساتھ ہی کہا میری مجلس سے نکل جاؤ, دبا ہو جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں کہ زین العابدین کی مجلس میں تم بیٹھو, تمہیں کوئی حق نہیں. جو ان حضور کے یاروں کا نہیں وہ زین العابدین کا بھی نہیں. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام زین العابدین کے شہزادے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کی
یا حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ. روکھا سا نام لیا. ابو بکر کے بارے میں کوئی بات بتاؤ. مطلب کیا تھا کہ یہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے میرے ہاتھ آ جائے گی اور پھر میں تمسخر اڑاؤں گا. جو ہی اس نے کہا کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ فرمائیں, آپ نے فرمایا کیا تو نے صدیق اکبر کے بارے میں پوچھا ہے؟ آئے اللہ اکبر. کیا تو نے صدیق کے بارے میں پوچھا ہے؟ اللہ اکبر. اس شخص نے تعجب کیا, حیران ہو گیا. جواب الٹا ہے نا. اس نے کہا حضرت آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں, آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. امام پاک نے فرمایا اللہ اکبر, فرمایا تجھے تیری ماں روئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار جو کہ ہم سے بہتر ہیں. امام پاک فرما رہے, امام زین العابدین, انصار مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی, آپ کے خلفاء جو ہم سے بہتر ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ انہیں صدیق کہتے تھے تو میں کیوں نہ صدیق کہوں. میرے نانا رسول اللہ صدیق کہتے تھے, مہاجرین صحابہ صدیق کہتے تھے, انصار صحابہ صدیق کہتے تھے, میں زین العابدین صدیق کیوں نہ کہوں. آپ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا فَمَن لَّمْ يُسَمِّهْ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. فرمایا کہ میں زین العابدین کہتا ہوں کہ جو آپ کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا میں بھی اسے جھوٹا رکھے, آخرت میں بھی اسے جھوٹا رکھے. دنیا میں بھی وہ جھوٹا ہی رہے, آخرت میں بھی وہ جھوٹا رہے, دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی بات سچی نہ ہو. آج دیکھیں یہ ایک مجلس یہ ہے, پیاری سی مجلس. ایمان سے بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے, کیا یہ واقعی نورانی محفل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ایک وہ مجلسیں ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں, ایمان سے بتاؤ کیا کبھی کسی بات کا حوالہ دیا ہے انہوں نے؟ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر یہ حوالے, یہ روایتیں, یہ ہم سنی لوگ ہی بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سچے ہیں, صدیق کو ماننے والے ہیں. وہ جھوٹے ہیں, صدیق اکبر کا انکار کرنے والے. امام پاک کی یوں سمجھ لے آپ کی وہ بات وہ اللہ نے سچی ثابت کر دی. فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا میں بھی اسے سچا نہ کرے, آخرت میں بھی سچا نہ کرے. اللہ اکبر. حاضرین محترم, اور پھر ساتھ ہی فرمایا جاؤ ابو بکر سے پیار کیا کرو. یہ بھی فرمایا ابو بکر سے پیار کیا کرو. اور جود و سخا کا کیا عالم تھا. جود و سخا کچھ تو آپ سن چکے, اپنے والد گرامی اور جد امجد کے مظہر عتم تھے سخاوت کے معاملے میں. آپ کو نمود و نمائش اور نام کی سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرا نام ہو, میں لوگوں کو بانٹتا ہوں, تقسیم کرتا ہوں, اس سے کوئی غرض نہیں. آپ صدقہ کرتے تھے, خفیہ صدقہ کرتے تھے. اور فرماتے, آپ کا فرمان ہے کہ رات کا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا جائے, دل کو منور کرتا ہے, قبر کو روشن کرتا ہے, اور بندے سے قیامت کے دن اندھیرے کو اللہ دور فرما دے گا. قیامت کے دن روشنی نصیب ہوگی جو اندھیرے میں چھپ کر رات کے وقت اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے. 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, غریبوں, محتاجوں, فقیروں کو دے دیا. اور پھر کیا کرتے, رات کو اپنے محلے علاقے کے گلی کوچوں میں گشت کرتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں کیونکہ آپ تو وقت کے خلیفہ تھے, آپ کی ذمہ داری تھی. مگر امام پاک, امام زین العابدین رات کے وقت گشت کرتے اور اپنی پیٹھ پر کئی بوریاں روٹیوں کی رکھ کر اپنے گلی محلوں میں جاتے اور معلوم کرتے, چہرے پہ نقاب ہوتا, پتہ کرتے کہ کس کی گھر میں فاقہ ہے.
صبح تک وہ ساری کی ساری بوریاں خالی کر دیتے، ساری رات پھرتے رہتے، توڑے اٹھا اٹھا کر کہ مخلوق خدا کو کھلائے جائیں۔ اب کیا ہوا کسی کو خبر نہیں۔ کب خبر ہوئی؟ جب امام پاک کا وصال ہوا، امام زین العابدین کا وصال ہوا، تو پتہ چلا کہ کتنے گھرانے ایسے تھے جو امام پاک کے لنگر پہ پل رہے تھے، آپ کے لنگر پہ پل رہے تھے۔ اور پھر جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پر ان بوریوں کے نشان تھے جو اٹھا اٹھا کر زندگی بھر محتاجوں غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال جب ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک، جیسا کہ پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ کی عمر مبارک اس وقت 57 برس تھی۔ 92 ہجری کے اندر 12 محرم الحرام شریف کو آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع شریف کے اندر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں جنت البقیع شریف میں اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام پاک کی اس شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ نورانی محافل میں سے آج پہلی محفل مبارکہ جس میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب حاضر و شامل ہیں۔ اور پہلے کئی سالوں سے 6 سال تقریباً، یہ چھٹی ہے، 5 سال پہلے محافل ہوتی تھی۔ محافل کے بعد دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ یہ جو خطابات علماء کے ہوتے ہیں، یہ ڈیٹا یہ ہمیں مل جائے، مگر وہ کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہر ایک کو دیا جا سکے، اور ظاہری بات ہے اتنی زیادہ سیڈیز بھی نہیں بن سکتی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک یوٹیوب پہ چینل بنایا جائے، اور اس چینل کا نام حمد ٹی وی، وہ حمد ٹی وی رکھا گیا۔ تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، حمد ٹی وی کو، تو یہ جو بھی بیانات ہوں گی، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو رات کو بیان ہوگا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو مگر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر حمد ٹی وی چینل جو ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ جانتے ہیں جو نیٹ چلانا جانتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں ذرا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے اس میں کوئی فائدہ ہے یا کوئی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کس کس کو چلانا آتا ہے؟ ہاں، تو سبسکرائب کریں گے نا آپ، یہ اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ آپ سنیں گے، آپ اپنے دوستوں سے کہیں، وہ اپنے دوستوں سے کہیں، تو یہ جو بیان ہے نورانی وجدانی، یہ محافل، یہ سب تک پہنچ سکے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ کاوش